ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لہٰذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 10 ربیع الثانی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس تاریخ میں امامت کا 11واں چاند آغوش امامت میں چمکا۔ یہ وہی تاریخ تھی کہ جب امام علیہ السلام کی آغوش میں امام علیہ السلام آئے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی آغوش میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ خدا نے واضح کر دیا کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، اور دنیا گواہ ہے کہ آج بھی فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں۔ ناظرین، یہ وہی تاریخ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا آج ہم امام علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں۔ آپ سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی والد ماجدہ کا نام جناب سوسن تھا، جن کا نام کتابوں میں حدیث اور ام ولد بھی ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری مدینے میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا ساتھ آپ کے والد محترم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ آپ 23 سال تک رہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد آپ کا عہد امامت محض 6 سال رہا۔ آپ کے القاب ہادی، سراج، سامت، رفیق، ذکی، نقی اور عسکری ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے ایک ہی فرزند حضرت امام قائم آل محمد علیہ السلام ہیں، جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حجت خدا اور دین کے رہبر تھے، اور محافظ قرآن و حدیث بھی تھے۔ آپ نے قرآن کی حفاظت کی اور خدا کے بنائے ہوئے دین کو بچایا، جیسا کہ اسحاق کندی کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے، جو کہ عراق میں اپنے زمانے کا سب سے مشہور فلاسفر تھا۔ اس نے ایک کتاب تناقض القرآن تصنیف کرنی شروع کی، اور اسے اپنی اس تصنیف پر بڑا ناز ہوا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس نے علماء میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس کا ایک شاگرد تھا۔ ایک دن وہ امام علیہ السلام یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اسحاق کندی کو اس کام سے روکے جو وہ قرآن کے سلسلے میں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ہم اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس کے شاگرد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں بات تم سے کہوں اس تک پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، پہلے کسی صورت سے اس کا بھروسہ اور اس کی محبت حاصل کرو، پھر جب وہ تم سے مانوس ہو جائے تو اس سے یہ کہنا کہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یقیناً کہے گا کہ پوچھو۔ تو تم یہ کہنا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ جو آپ نے قرآن کے معنی نکالے ہیں وہ آپ کے اپنے نکالے ہیں، تو اس کی ذمہ داری خدا پر کیا ہے؟
اور اگر خدا کے بیان کیے ہوئے ہیں تو اس نے آپ سے کب بیان کیا؟ الغرض وہ شاگرد اپنے استاد اسحاق کندی کے پاس پہنچا اور بڑے ادب کے ساتھ اس نے اپنے استاد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس کی باتیں سن کر اسحاق کندی حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا، پھر سے کہو۔ اس نے مسئلہ پھر سے دہرایا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا، کسی نے نہیں، یہ سوال خود بخود میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ تو اسحاق کندی نے کہا، ہرگز نہیں، جو سوال تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آیا وہ تمہارے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ سچ بتاؤ، یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ آخر اس کو کہنا پڑا کہ یہ بات مجھ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہی ہے۔ اسحاق کندی نے کہا، بے شک تم نے صحیح کہا، کیونکہ یہ بات سوائے اہل بیت اطہار کے کسی اور کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اس نے آگ منگوائی اور اسی وقت تناقض القرآن کے متعلق جو کچھ لکھا تھا وہ سب جلا دیا۔ کندی نے اوراق جلا دیے، کتاب فنا ہو گئی، عزت قرآن بچ گئی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ قرآن کے معنی دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ معنی ہیں جو لوگ الفاظ سے نکال لیا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ معنی ہیں جو خدا نے بیان کرنا چاہا ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام نے قرآن کو مٹنے سے بچا لیا اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ ہر دور میں قرآن کو بچانے والے آل محمد یعنی اہل بیت اطہار ہی ہیں۔ قرآن کے بارے میں ایک بار ابو ہاشم کے دل میں آیا کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کا قرآن مجید کے متعلق کیا خیال ہے، وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ یہ سوال جب اس نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بس قرآن کلام الہی ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، ائمہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ذریعے پیش کیے گئے حقائق اور قرآنی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے معلم، استاد اور قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی طور پر مسلمان انسان بن کر زندگی گزارے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے انسان اس لیے کہا کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر انسانیت ہونا چاہیے۔ انسانیت جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو پھر وہ مسلمان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے سفر کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے خطوط کے سہارے آگے بڑھانا ہوگا جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے پیش کیے ہیں۔ ناظرین، اس لیے کہ قرآن بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر اکرم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اور امام علیہ السلام جانشین رسول ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہی قرآن ناطق ہیں، اور قرآن صامت کو قرآن ناطق ہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے علم کے دریا بہائے اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا، فائدہ بھی اٹھایا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو حرام و حلال کی تعلیم دی اور وصیت بھی کی جو اس زمانے سے لے کر آج تک سبھی کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اور اخلاقی فضائل اور صاف ستھری زندگی گزارنے کو بھی بیان کیا ہے۔ آج کے اس عظیم موقع پر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی گراں قدر مشعل راہ اور آج کی موجودہ زندگی میں پائی جانے والی پریشانیوں، مشکلوں کے علاج و حل کے سلسلے میں امام علیہ السلام کی وصیت کے ایک حصے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی میں اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اپنے کو اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچاؤ، دین میں خدا کے لیے کوشش کرو، اپنی بات میں سچے رہو، تمہارے پاس جو امانت رکھوائے اس کی امانت کو واپس کرو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، نیک ہو یا فاسق ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لیے کہ یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کی روش ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو،
ان کے حقوق کو ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو اور غصے پر قابو رکھو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اور اپنے شاگردوں کو اور تمام انسانوں کو اخلاقی فضائل، اسلامی وقار سے آراستہ رہنے کی تربیت فرمائی، تاکہ وہ علم و زہد، عبادت خدا اور اخلاق میں دنیا کے سامنے نمونۂ عمل بن سکے۔ آپ نے تمام لوگوں میں فکری بیداری کو پیدا کیا تاکہ وہ ایسی اسلامی شخصیت بنے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے باعث فخر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اسلامک کیلنڈر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔